ایک روایات میں یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک کی تشریف فرما ہے اور آپ کے ہاتھ اپنی ناک مبارک کی طرف لگا کر سن رہے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ سامنے کھڑے تھے. آپ مظاہرہ کر رہے تھے کہ آقا دو جہاں بار بار وہ چیز سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا ہو رہے ہیں. سیدنا مشکل کشا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا بات ہے کہ بار بار آپ اپنا دست کرم ناک کی طرف لے جاتے ہیں اور سنتے ہیں اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا ہوتے ہیں. تو میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یہ مٹی جو میرے ہاتھ کو لگائی گئی ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کی مٹی ہے جہاں پر حسین شہید ہوں گے جس کو ارض کربلا کہا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مٹی کی سن لیں. تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے زبان مبارک کے الفاظ نکلتے ہیں تو میری بھی آنکھ پر میں نے ہاتھ نہ رکھ سکا اور میری آنکھ سے بھی آنسو جاتے رہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ واقعہ کربلا وہ امام حسین کی مرضی یا اقتدار کی خواہش یا کسی اور چیز کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ خدا الہی مرضی الہی کے لیے مرضی خداوندی مشیت خداوندی کے تحت یہ واقعہ کربلا پیش آیا. ارے میرے امام حسین علیہ السلام کی تو وہ ذات پاک ہے کہ اب خود ہی اپنی شہادت نہیں بلکہ سارے اپنے کنبے کو رضا الہی کے لیے قربان کر دیا لیکن اپنی ابرو میں بل نہیں لایا. آج کے دور میں نہیں پہلے بھی اگر کبھی کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ جا کر کہیں پر ہم کو اپنی جان دینی ہے تو قسم خدا کی قدم چھٹک جاتے ہیں, ارادے بدل جاتے ہیں, حوصلے پست ہو جاتے ہیں. لیکن وہ صفت رسول تھے, نواز رسول تھے اور وہ رسول کی وہ چاہت تھی, رسول کی وہ ہمت اس کے ساتھ شامل حال تھی کہ امام حسین کے قدم لرزنے کا سوال ہی نہیں تھا. میرے امام عالی مقام کا وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہی نہیں, اس سے پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ وقت کی بات ہے کہ مالک کی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پریشانی کے حالت میں کوئی ڈھونڈتے باہر نکلتی ہے. ایک لفظ میرے آقا دو جہاں کی جب نظر کرم بیوی فاطمہ پر پڑتی ہے تو مالک کی یہ دو جہاں سے میرے آقا دو جہاں دریا فرماتے ہیں کیا بات ہے مالک کی, کیوں پریشان ہو, کیا بات ہے فاطمہ کیوں پریشان ہو. مالک کی عرض کرتی ہے کہ عبداللہ کچھ دیر سے یہ شہزادے نظر نہیں آ رہے ہیں. آقا بھی گھوم سے نکلتے ہیں. کچھ دیر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جبریل امی آقا دو جہاں کی حاضر میں خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں باغ میں دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں اور پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کے لیے دو فرشتوں کو مسیّر فرما دیا ہے. آقا دو جہاں وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اس باغ سے اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں. اور جب کبھی کچھ خاص ارشادات آتا ہے دو جہاں کو فرمانا ہوتا آپ منبر مبارک میں تشریف لاتے ہیں تو دونوں شہزادوں کو لے کر آپ منبر رسول پر چڑھتے ہیں اور وہاں پر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم غالباً والا اللہم عاظماً علا, اے اللہ تو ان کو چاہ جو حسن اور حسین کو چاہے, اے اللہ تو ان سے بول رکھ جو حسن اور حسین سے بول رکھے. تو امام حسن اور امام حسین کو چاہنا, ان سے محبت کرنا, ان سے اپنی وابستگی بتانا, یہ غلام آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے. موجودہ حالات میں برسوں گزر جانے کے بعد جبکہ دین اسلام کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہے تو کچھ ایسے ناخلف نااہل بھی جو ہے اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ امام علی مقام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ امام علی مقام نے اقتدار کے شوق میں
کربلا کو گئے تھے، نوز باللہ ثم معذاللہ ضد میں گئے تھے. ارے یہ تو طے شدہ تھا کہ امام علی مقام کو قربانی دینا ہے، صرف اپنی ہی شہادت نہیں، معصوم علی اکبر کی بھی دینا ہے، نوجوان علی اکبر کی بھی دینا ہے، امام قاسم کی بھی دینا ہے. آنوار رسول کو یہ بتا دینا ہے کہ دیکھو جب کبھی شریعت میں مداخلت کی کوئی بات کرتا ہے، حرام کو حلال قرار دینا اگر کوئی چاہتا ہے تو خانواد رسول رسالت رسول کے علمبردار جتنے خانواد رسول ہیں تمام کے تمام قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے نانا جان کی شریعت میں، نانا جان کے دین میں کسی رائے برابر کی تربیت کے لیے منظور نہیں کر سکتے. ارے یہ تو نواز رسول ہے، ان کے قدموں میں، ان کی ٹھوکروں میں اقتدار تھا. اگر یہ چاہتے تو ساری دنیا پہ راج کرتے، لیکن بھلا مشکل کشا کے بیٹے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی یہ چیزوں سے لگاؤ رکھا ہی نہیں، کیونکہ یہ دونوں شہزادوں کو خاص میرے آقا دو جہاں نے اپنی تربیت دی تھی، آقا دو جہاں کی پرورش تھی، تو ان کے کبھی قدم ڈگمگا نہیں سکتے تھے. یہ صرف اور صرف دین اسلام کی یہ قربانی. معاویہ صاحب جو امیر شام تھے، ان کے انتقال کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا جو بیٹا تھا یزید ابن معاویہ، جو اپنی زندگی میں ہر وہ برائی رکھتا تھا، شراب، زناکاری، جوا، کوئی ایسی اس میں برائی نہیں تھی جو اس میں ہر وہ برائی موجود تھی جس کو شریعت محمدی نے منع کیا. اور پھر وہ انتخاب کے والد کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا. تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پہلی شرط یہ لگائی کہ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عباس، یہ تینوں سے بیعت لی جائے. امام علی مقام حسین علیہ السلام کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ مغرب تک، بلکہ عشاء تک، دوسری روایت میں عشاء تک بھی ہے کہ مسجد نبوی میں آپ اپنے معمولات، اپنی عبادات، اپنے وظائف کو کیا کرتے ہیں. اور جب کبھی گورنر مدینہ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تو امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کچھ کہہ دیتا. لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا کہ امام علی مقام کو گورنر مدینہ نے طلب کیا، یاد کیا. امام علی مقام کو وہیں پر حیرت ہوئی تو جو آج تک میرے اپنے نانا کا غلام ہونے کا حل کرتا تھا، جو آج تک دعوی غلامی کے ساتھ میری خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آج مجھے طلب کر رہا ہے. یقیناً معاویہ صاحب اس دنیا میں پانی ضرور ہو چکے ہیں اور یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے. امام علی مقام کا ایسا ظاہر کام کیا اور فرمایا قاصد سے کہ میں بعد مغرب گورنر سے ملنے آؤں گا. جب مغرب کی نماز ہوئی، امام علی مقام گورنر کے پاس گئے تو گورنر نے امام علی مقام کو وہ خط بتایا جو یزید پلید نے لکھا تھا. اس میں یزید پلید نے لکھا تھا کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لو اور اگر وہ انکار کر دے تو ان کا سر دھر سے الگ کرنا اور میرے پاس بھیج دینا. امام علی مقام نے گورنر مدینہ سے کہا کہ مجھے اس سے بیعت لینا ہو ہی نہیں سکتا. بیعت ایسے آدمی کے ہاتھ پہ لی جاتی ہے جو مستقیم پرہیزگار ہو، جو شریعت محمدی کا محافظ ہو. ایسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی جا سکتی ہے جو شراب کو عام کر دے، زناکاری کو عام کر دے، جمعہ خوری کو عام کر دے، ہر وہ کام عام کر دے جس کو میرے نانا آقا دو جہاں نے جس کی مخالفت کی اور وہ چاہتا ہے کہ شریعت میں مداخلت کرے. یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کے جیتے کی شریعت محمدی میں کسی قسم کی مداخلت ہو. حسین اپنی باپ کو پسند کرے گا، شہادت دینے کو پسند کرے گا، لیکن نبی نے پلیس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ جس پر رسول کریم کے لب اقدس نے بوسہ دیا تھا، کبھی ممکن نہیں ہے کہ یہ پاک ہاتھ جدید کے ہاتھ میں چلا جائے. امام علی مقام نے اپنی تقریر کے ساتھ اس گورنر سے بات کا تخلیہ کیا.
اور آپ جب باہر تشریف لائے سارے لوگوں سے مشورہ کیا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حالات بگڑ رہے ہیں, ہم کو مکے کی طرف کوچ کرنی چاہیے. عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس دونوں نکلے اور مکے کی طرف چلے گئے, وہاں پر اپنی سلطنت قائم کری. لیکن امام حسین علیہ السلام کو مدینے کی پاک بستی پاک گلیوں سے وہ انصت تھی, وہ محبت تھی کہ لمحے آخر تک بھی وہ نہ چاہتے تھے کہ میں یہ پاک گلیوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں, اپنے نانا جان کے شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں. لیکن اتنا ظلم و ستم کیا گیا, بارہا بارہا یزید پلید کی بیعت لینے پر اصرار کیا گیا, تب جا کر امام علی مقام نے یہ طے کیا کہ مجھے چاہیے کہ کیا کیا پیشکش نہیں کی گئی تھی. چاہتے اگر عیش و آرام کی زندگی جینا تو امام حسین ساری دنیا کے عیش و آرام کو قبول فرما لیتے, لیکن سلسلہ رسول ہے وہ بچپن امام حسین کا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, پشت رسول پر حسین چڑھ جاتے ہیں, کھیلتے کھیلتے پشت رسول پر چڑھ جاتے ہیں, سجدہ طویل ہو گیا. سبحان ربی الاعلیٰ کی 3 بار 6 بار 9 بار کی روایت آخری. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 9 نہیں کم از کم 50 مرتبے تصویر پڑھ لی گئی, آخر دو جہاں کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. کافی دیر کے بعد جب سجدہ ختم ہوا, نماز سے فارغ ہوئے, تو ہم نے پوچھا آقا ہر چیز آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن غلاموں کے معلومات کے لیے ایک بات عرض کر دیجیے, 3 مرتبے 6 مرتبے 9 مرتبے ہم نے 50 مرتبے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا, آپ کا سجدہ ختم ہی نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تو چاہتا تھا کہ سجدہ ختم کرو, لیکن میری پشت پر حسین تھے, میں چاہتا تھا کہ سجدے میں سے حسین کو ہٹا کر سجدہ ختم کروں. یہ خیال کے ساتھ پروردگار عالم نے حکم فرمایا, اے حبیب جب تک پشت پر حسین ہے سجدے میں سے نہیں اٹھتا, سجدہ طویل کر دو. ارے وہ حسین ہے تو پشت رسول پر چڑھ جائے تو پروردگار عالم حسین جب تک نہ اسے سجدہ طویل کرنے کا حکم فرما دیا. تو وہ حسین دنیا کی عیش و آرام کو کیا توجہ دے گا؟ ٹھوکر میں ہوتا حسین کی ہر چیز. اگر حسین چاہتے اس گھر کا بچہ نہیں ہے, آقا دو جہاں کی جس کو تربیت ہو, جس کا بچپن آقا دو جہاں کے کاندھوں پر گزرے, آقا دو جہاں کے زلف مبارک کو اپنی لگام کہے. یہاں پر احمد یار خانیمی کہتے ہیں کہ میرے آقا دو جہاں نے اپنی زلف مبارک اسی لیے ہاتھ میں دی حسین کے کہ حسین یہ زلف کو پکڑو, کل کے دن امت کی دوڑ تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر حسین کو قربانی نہ دیتے تو آج کچھ باقی نہ ہوتا. حسین نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو دین محمدی میں کسی قسم کی مداخلت ممکن نہیں. دین محمدی میں شریعت محمدی میں اگر کوئی بات آ جائے اپنی جان کو قربان کر دینا, مال کو قربان کر دینا, اہل و عیال کو قربان کر دینا, اسی کا نام ایمان ہے. امام قاسم کی جب بات آئی میدان کربلا میں جانے کی تو امام قاسم نے آ کر امام حسین سے اجازت طلب کی کہ چچا جان اب مجھے قربان ہونے کا موقع پاتی ہے. امام حسین جی فرماتے ہیں کہ قاسم تمہاری یہ جوانی یہ شباب, تم ابھی نئے نویلے دلہے ہو, کل کے دن میں دنیا کو کیا جواب دوں کہ نوجوان دلہے کو بھی تم نے شہید کر دیا. یہ قطعی ممکن ہی نہیں کہ میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دوں. اس کے بعد امام قاسم فرماتے ہیں کہ امام علی مقام آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے, لیکن
میں اپنے باپ کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارے والد نے کیا تمہیں فرمایا تھا، مجھے بھی تو بتاؤ۔ امام قاسم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک تعویذ عطا کی تھی، اور وہ تعویذ دیے وقت ایک بات فرمائی تھی کہ قاسم، زندگی میں سب سے مشکل وقت جب آ جائے اس کو کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور پھر امام قاسم نے عرض کیا، امام اب اس سے زیادہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل وقت آنے والا نہیں ہے، میں نے تعویذ کھول کر پڑھ لی ہے، اور یہ تعویذ میں میرے بابا نے لکھ دیا ہے، قاسم یاد رکھنا، جب کربلا میں قربانی دینے کا وقت آ جائے حسین سے پہلے حسن کا بیٹا قاسم قربان ہو جانا، اگر نہیں ہوگا روز قیامت میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہ اہل بیت کی محبت تھی، ایک سے ایک فوقیت پا رہے ہیں، ایک سے ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں کس گلی سے بچ کر بھاگ جاؤں، میں کیسے دبے پاؤں نکل جاؤں، یہ نہیں سوچی۔ یہ اہل بیت رسول کا کردار تھا، یہ اہل رسول کا کردار تھا۔ آج جب لوگ سادات کے احترام کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی زمرے ہیں جہاں پر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ ارے اہل رسول کا حق صبح قیامت تک بھی ساری امت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے وہ احسان کر دیا ہم پر کہ ہم اپنی آخری سانس کو کیا صبح قیامت تک ہم وہ احسان ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال وقت بھی ہو چکا ہے، سارے آپ سب حضرات سے یہی معلومہ ہے کہ حضرات امام علی مقام کی جو آج 6 محرم ہے اور یوم عاشورہ بھی آنے والا ہے، شب عاشور بھی آنے والی ہے، اپنی زندگی میں دنیا میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو مصروف مت رکھو۔ اور تو یہاں پر ایک بٹے پلی کے چڑھاؤ پر ایک جلسہ ہوا، کچھ دیر پہلے جلسے سے میں نے سنا کہ باجے پٹاخے، ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پٹاخے باجوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ ارے اللہ کے واسطے، اس کے رسول کے واسطے، اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کم از کم عزت سے 12 دن میں سے چیزوں سے پڑھے، درود کی محفلوں کا انعقاد کرو، امام حسین کی محفلوں کا انعقاد کرو، ان کے نام پر تمہاری طاقت کے مطابق جو بھی ہو سکتا ہے تقسیم کرو، کھلاؤ پلاؤ، یہ بول کر کہ یہ وہ نواز رسول ہے جن کے دین حق و حیات بخشے۔ ارے اگر میرے حسین چاہتے تو طلبوں کو ابلتا پانی، حسین کو کوئی مجبور نہ سمجھو، وہ تو مختار تھے، لیکن مشیت الہی کچھ ایسی تھی، درد دینا مقصود تھا۔ تو خدارا ایسے محافل سے پرہیز کرو، کیونکہ آقا دو جہاں کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے خدا کو تکلیف دی۔ یہ سانحہ، یہ معرکہ کربلا، یہ وقت ہے کہ بڑے بڑے بزرگ فرمائے ہیں، بزرگان دین فرمائے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ دکنجہ ارشاد مبارک ہے کہ امام حسین کی جو محفلیں سجاتے ہیں، یہ دفلوں سے امام حسین علی کا ذکر کرتے ہیں، میرے آقا دو جہاں ان کی مقصد برائی فرماتے ہیں، ان کے خالی دامنوں کو بھر دیتے ہیں، ان کی مشکلوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اپنا دامن پسارو، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں خالی دامنوں کو پسارو اور ان کے نواسے کا صدقہ مانگو، شہدائے کربلا کا صدقہ مانگو، شاید اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے گا۔ ان کی دوری اگر ہم نے آ گئی تو اس یقین جانو تمہاری دین و دنیا دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک ضروری بات کہ کل بعد نماز عشاء مسجد حکیم بھی وزیر علی میں جلسہ یاد حسین کا اہتمام کیا گیا ہے، آئیں اس محفل میں شرکت کریں، بعد نماز عشاء ہے، حیدرآباد کے علماء اس میں مخاطب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ حکیم بن وزیر علی فتح دروازہ میں یہ مجلس کو، محفل کو اٹینڈ کریے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ
کہ امام حسین کی محفلیں جتنی سجانا ہے سجاؤ، یہ ہمیں ایک اہم موقع ہے کہ ان کا صدقہ لوٹنے کا، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے مولا، میرے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری بھولے عطا فرما دے مولا، میرے مولا امام حسین کا صدقہ عطا فرما میرے مولا، شہداء کربلا کا صدقہ عطا فرما میرے مولا، میرے مولا ہم برے ہیں بھلے ہیں جیسے کچھ بھی ہے تیرے امتی ہے میرے مولا، تیرے نام لیوا ہے، تیرے اہل بیت کے غلام ہے میرے مولا، ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، جو بچیاں شادی لائق ان کی شادیوں کی صورت نکال دے میرے مولا، جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت نکال دے میرے مولا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے میرے مولا، میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے میرے مولا، میرے مولا جو ذہنی بیمار ہے ان کو شفا کلی عطا فرما دے میرے مولا، میرے مولا جب ہمارا آخری وقت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر ہو، چہرے مبارک پر نظر ہو، اسی طرح ہمارا دنیا سے سفر ہو میرے مولا، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔